اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکیں۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں چینل کی مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ ناظرین، پہلی بڑی خبر پڑوسی ملک بنگلہ دیش کے حالات کو لے کر آ رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ بنگلہ دیش کی وزیر اعظم شیخ حسینہ فرار ہے اور ہمارے اپنے پیارے ملک بھارت نے اس کو پناہ دی ہے۔ بنگلہ دیش میں عبوری حکومت بن چکی ہے، تشکیل پا چکی ہے، لیکن پھر بھی بنگلہ دیش میں تشدد کا دور جاری ہے۔ ساتھ ہی کئی طرح کی تازہ پیش رفت بھی سامنے آ رہی ہے، دیکھنے کو مل رہی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ میڈیا رپورٹس کے مطابق سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ اور 6 دیگر افراد کے خلاف گزشتہ ماہ ہوئے پرتشدد تصادم کے دوران ایک شخص کی موت معاملے پر قتل کا معاملہ شیخ حسینہ اور ان کے ساتھیوں پر درج کیا گیا ہے، یعنی شیخ حسینہ کے خلاف قتل کا معاملہ درج کیا گیا ہے۔ وہیں پر بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ بھارت کو بنگلہ دیش کے امور داخلہ کے مشیر سخاوت حسین نے بھارت کو یہ مشورہ دیا ہے کہ بھارت بنگلہ دیش کے معاملات میں دخل نہ دے۔ اور یہ بھی خبریں ہیں کہ بنگلہ دیش میں 15 اگست کی عام تعطیل، عام چھٹی منسوخ کر دی گئی ہے۔ بنگلہ دیش میں قومی سوگ کے طور پر منائی جانے والی 15 اگست کے روز کے عام تعطیل کو منسوخ کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ اعلان کرنے کا امکان ہے۔ بنگلہ دیش میں شیخ حسینہ واجد کے 15 سالہ اقتدار کا دور طلبہ تحریک کے نتیجے میں ختم ہو گیا تھا اور وہ مستعفی ہو کر پناہ لینے بھارت چلی گئی تھی، جس کے بعد سے فوج نے ملک میں عبوری حکومت قائم کر دی ہے۔ عبوری حکومت کی سربراہی اس وقت نوبل انعام یافتہ ماہر معاشیات محمد یونس کے حصے میں آئی، جبکہ وزارت داخلہ کے سربراہ ایک ریٹائرڈ فوجی ہے اور کابینہ میں کئی طلبہ نمائندے بھی شامل ہیں۔ آئیے ناظرین، دوسری بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، یہ تو ہونا ہی تھا۔ جی، کل بھی میں نے اس خبر کے تعلق سے بتایا تھا، ابھی بھی یہ خبر آ رہی ہے کہ ایران نے اسرائیل پر حملے کی کارروائی کو روک دیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اسماعیل ہانیہ کی شہادت ایران میں ہوئی اور ایران کی دعوت پر وہ ایران آئے تھے، تو ایران میں ہوئی ہے۔ اس وقت ایران کے خلاف پوری دنیا نے خوب تھوکا اور پوری شک کی سوئی ایران ہی پر ہے، پوری شک کی سوئی ایران ہی پر ہے کہ اسماعیل ہانیہ کو بلا کر دھوکہ دیا گیا اور قتل کیا گیا اور اس گیم میں ایران شامل ہے۔ ایسی خبریں لگاتار آ رہی تھی اور اب اس خبر نے اور زیادہ اس شک کو یقین میں بدل دیا ہے۔ لوگ اب کہہ رہے ہیں کہ یقیناً ایران اور امریکہ شامل ہے۔ ایران نے اسرائیل پر حملے کی کارروائی روکی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اسماعیل ہانیہ کی شہادت کے موقع پر اور جنازے کی نماز کے وقت میں خود ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہانیہ کی موت کا بدلہ لینا، انتقام لینا ہم پر واجب ہے، ہم پر فرض ہے۔ لیکن اس وقت میں نے کہا تھا کہ یہ سب
معاملہ رک جائے گا. اور آج یہ خبر آ رہی کہ ایران نے اسرائیل پر حملے کی کارروائی کو روک دیا. امریکہ کا کہنا مانا. جی ہاں، اسماعیل ہانیہ کا بدلہ لینے کا ارادہ مؤخر ہو گیا. مؤخر مت کہو، سیدھا سیدھا بولو، لینا ہی نہیں ہے. خیر، ایران نے امریکہ کے کہنے پر اسماعیل ہانیہ کا بدلہ لینے کے لیے اسرائیل پر حملے کی کارروائی روک دی ہے. اب اسرائیل پر فوری حملہ نہیں ہوگا، ایسی خبریں آ رہی ہے. اس حملے کو، جوابی کارروائی کو 2 ہفتوں کے لیے روکنے پر امریکہ نے ایران کو قائل کر لیا. اب اسرائیل پر فوری حملہ نہیں ہوگا. ابھی اسرائیل پر حملہ نہیں ہوگا. اسرائیل ابھی ہتھیار جمع کرے گا، امریکہ اس کو پوری مدد کرے گا، ہتھیار فنڈز وغیرہ سب دے گا، پھر اس کے بعد میں دکھاوے کی لڑائی ہوگی. ایران تیسری بڑی خبر آ رہی ہے. جی ہاں، خبر ہے کہ آخرکار حماس نے، آپ جانتے ہیں کہ حماس کے نئے پولیٹیکل سربراہ بنا دیے گئے یحییٰ سنوار. اور اب خبر آ رہی ہے کہ آخرکار حماس نے اسرائیل پر خطرناک حملہ کر دیا اور 90 کے قریب، خبر آ رہی ہے کہ 90 کے قریب اسرائیل پر راکٹ داغے، M19 راکٹ داغے ہیں. ایران کی دھمکیوں سے دنیا خوفزدہ تھی. اسی دوران حماس نے اسرائیل پر تیز رفتار راکٹ حملے شروع کر دیے ہیں. اسرائیل کی راجدھانی تل ابیب کو ایک مہلک 90M نام کا جو راکٹ ہے اس سے نشانہ بنایا گیا. تاہم اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ اس نے ان حملوں کو ناکام بنا دیا ہے. حماس کی شاخ قسام بریگیڈ کا کہنا ہے کہ یہ حملہ غزہ میں حالیہ قتل عام کا بدلہ لینے کے لیے کیا گیا اور مزید حملے جاری رہیں گے. وہیں پر میں آپ کو بتا دوں کہ اس سے پہلے اسرائیلی فوج نے ایک اسکول پر حملہ کیا تھا جس میں کم از کم 100 فلسطینی شہید ہوئے تھے. حماس نے اس حملے کا بدلہ لینے کا عزم ٹھانا تھا اور حماس نے حملہ کر دیا. آئیے چوتھی بڑی خبر پھر میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے. جی ہاں، اب اسرائیل پر لگاتار چاروں طرف سے حملے ہو رہے ہیں. جی ہاں، اللہ کرے کہ اللہ رب العزت باقاعدہ اس میں انہیں کامیابی نصیب فرمائے اور ظالموں کو ان کے انجام تک اللہ پہنچائے. اب خبر آ رہی ہے کہ حزب اللہ نے بھی اسرائیل پر 30 راکٹ داغ دیے ہیں. حزب اللہ نے بھی. صہیونیوں کی حفاظت کرنے والے آئرن ڈوم نے بھی کوئی ری ایکشن نہیں دکھایا ہے. خبر آ رہی ہے کہ حزب اللہ نے اسرائیل پر 30 راکٹ داغ دیے. تاہم اسرائیل کی حفاظت کرنے والا جو اس کا اسرائیل کا بڑا سسٹم ہے آئرن ڈوم نے اس پر کوئی ری ایکشن نہیں دکھایا. عرب میڈیا کے مطابق حزب اللہ نے اسرائیل پر بڑا حملہ کرتے ہوئے درجنوں راکٹ فائر کیے. تاہم حزب اللہ کے راکٹوں کو روکنے کے لیے اسرائیلی دفاعی نظام یعنی ڈیفنس سسٹم نے کوئی میزائل فائر نہیں کیا. اسرائیلی فوج IDF نے تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ رات کے وقت لبنان سے شمالی اسرائیل کی طرف 3 راکٹ فائر ہوئے جن سے کوئی جانی نقصان تو نہیں ہوا ہے. لیکن اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ وہ اس حملے کے جواب میں اس علاقے پر حملہ کریں گے جہاں سے راکٹ فائر کیے گئے ہیں. الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق حزب اللہ سے وابستہ جماعت نے حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہوں نے راکٹوں سے تقریباً 146ویں ڈویژن کے نئے اسرائیلی ہیڈ کوارٹر کو نشانہ بنایا ہے. یاد رہے کہ حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ نے حماس سربراہ اسماعیل ہانیہ اور اپنے کمانڈر فواد شکر کی شہادت کا بدلہ لینے کا اعلان کرتے ہوئے کہا تھا کہ اسرائیل پر حملہ جلد ہونے جا رہا ہے اور حملے کے وقت سے متعلق بے یقینی اسرائیل کی سزا کا حصہ ہے. آخری بڑی خبر آ رہی. جی ہاں، غزہ کے حالات آپ سب جانتے ہیں. غزہ تقریباً یوں سمجھے کہ 90% غزہ ختم ہو چکا ہے، تباہ ہو چکا ہے. اسرائیل کا آتنکواد پوری دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے. لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ دنیا کا کوئی اسلامی ملک میدان میں آ کر اسرائیل کو جواب دینے کو تیار نہیں ہے. اور انشاءاللہ یہ جتنے مجرم اسلامی ممالک خاموش بیٹھے ہیں اللہ کی عدالت میں بخشے نہیں جائیں گے، پکڑے جائیں گے. غزہ کے معصوم مظلومین کی آواز اللہ سن رہا ہے. ان کی دعائیں، ان کی آہو بکا، ان کی چیخ و پکار، ان کا رونا بلگنا اللہ سن بھی رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے. اور جتنے ظالم خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، تماشائی بنے بیٹھے ہیں، ان تمام کی پکڑ ہوگی. خیر، غزہ کو لے کر یہ خبر آ رہی ہے کہ غزہ میں سیز فائر ایگریمنٹ
को लेकर अमेरिका के सदर जो बाइडन का यह बयान आया है कि गजा में सीज फायर एग्रीमेंट मेरी सदारत के दौरान मुमकिन है, यानी मैं प्रेसिडेंट रहूंगा तो गजा में सीज फायर हो सकता है, ऐसा जो बाइडन का बयान आया है। तो लोग ये कह रहे हैं कि 1.5 साल से 1.25 साल से गजा में जंग जारी है, तो अगर तू इतना बड़ा आदमी है कि तू रोक सकता है, और यकीनन तू रोक सकता है, तो फिर अब तक क्यों नहीं रोका? अब तुझे इलेक्शन का डर सता रहा है, हारने का डर सता रहा है, इसलिए तू ये बातें कर रहा है। वैसे भी अमेरिका, ये भी मैं बार बार कहता रहता हूं कि इजराइल का नाजायज बाप असल अमेरिका ही है। अमेरिका, परसों भी मैंने बताया कि अमेरिका ने कई हजार डॉलर फंड देने का ऐलान कर दिया है, मदद करने का, हथियार देने का ऐलान इजराइल को कर दिया है। इजराइल की यानी अपने नाजायज बच्चे की हिफाजत और मदद अमेरिका का ये मिशन है, इसलिए अमेरिका पर भरोसा नहीं किया जा सकता। लेकिन जो भी ममालिक गजा में सीज फायर के लिए कोशिश कर रहे हैं, कोशिश होनी चाहिए, क्योंकि इस जंग ने 40,000 सिविल सिटीजन्स, आम शहरियों को मौत के घाट उतार दिया है, जिसमें 15,000 के करीब तो छोटे छोटे मासूम दूध पीते बच्चे हैं और 15,000 से ज्यादा औरतें हैं, खवातीन हैं। तो गजा में जंग बंद होनी चाहिए और इजराइल को आलमी अदालत इंसाफ में खींचा जाना चाहिए और इजराइल को इसकी सजा मिलनी चाहिए। तो मैं हकीम जावेद, क्या आपको शुगर है या आपके बदन में दर्द रहता है, जैसे जोड़ों का दर्द, नसों का दर्द, गठिया हुआ है? इसके अलावा अगर आपको बवासीर है, खूनी वाली हो या मस्से वाली हो, और अगर आप अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को लेकर खुश नहीं है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ गारंटी के साथ जड़ी बूटी से इलाज किया जाता है। थैंक यू सो मच। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें, जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। हर्बल सेहत लाए हैं 100% देसी जड़ी बूटियों से इलाज। मर्दाना ताकत, लेकोरिया, शुगर बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के खत्म हो जाती है। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, गुर्दे की पथरी, खुजली, बवासीर, खूनी मस्से वाली, वजन कम करना, वजन बढ़ाना। अभी कांटेक्ट।